پیسے کا ذکر ہی نہیں کیا. انسانیت آپ اس کو بات ہے کہ میں بچے کو ڈاکٹر بنا دوں گا تو بھوکا نہیں مرے گا, ہوا بھی ڈالے گا. ڈاکٹرس کے اندر بڑا ٹرینڈ ہے کہ ہم ڈاکٹرس والے ہیں, محنت کر رہے ہیں ماں باپ کے کہنے. جی سویل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے اللہ خیر کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ دو ڈاکٹر چھوڑتا جا رہا ہے اس کے چلے پہ رس کا نمبر وہ بہت برداشت کرتا ہے کہ کب پہ گریجویٹ ہے. میں 14 کا. تو یہ ڈاکٹری میں آئے کیسے؟ اس کی موٹیویشن تھی اور موٹیویشن بالکل نہیں تھی. مائی موم فورسڈ می ٹو بیکم اے ڈاکٹر. یہ تو کہانی ہے آپ اسے کر کی. لیکن ہمارا والدہ سے جو کانٹریکٹ ہوا تو اس میں میری والدہ بھی کھائی ہوئی تھی اور میں بھی, مطلب میں نے چاہا تو میں ڈگری آپ کو لا کے دے دوں گا کہ ٹھیک ہے مجھے ڈگری چاہیے. نہیں وہ تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ انسانیتی خدمت والا چکر. انسانی خدمت جو ہے نا ایک سچی بات ہے کہ یہ جو ہے نا ایک فضول اسٹیٹمنٹ ہے. آئی وڈ سے یہ انسانیت خدمت آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال وقف کر کے, انسانیت خدمت آپ کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے کسی بھی مومنٹ میں کر سکتے ہیں. انسانیت خدمت سب سے پہلے تو انسانیت خدمت کرنا چاہتے ہیں پہلے انسانوں کے ساتھ صحیح بات کرنا سیکھ لے, اخلاق سے پیش آئے. ٹھیک ہے, انسانوں پہ لوگوں کو اپنی زبان سے نقصان پہنچانا بند کر دے, لوگوں کے ساتھ سیاح رہنے والے محبت کرے, لوگوں کو معاف کرے, لوگوں کا رحم کرے, حسن سلوک کرے. تو بھائی اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی ٹھیک ہے بھائی میں ڈاکٹر بن گیا. اور دوسری بات یہ ہے کون سے والدین ہیں جو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں اور وہ فی سبیل اللہ کے پتر تو نے جو ہے نا بس اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے نہ. ہم کسی کو بیوقوف بنائیں نہ خود بنے. بچے کو بھی خود بیوقوف نہیں بننا چاہیے نا. بچے کو تو دیکھیں اگر میں کسی کو آپریشن کر رہا ہوں یا کسی کو دوائی لکھ کے دے رہا ہوں تو اس کی میں فیس برقم وصول کر رہا ہوں تو مجھے میرا کوئی اجر نہیں ہے, میں کوئی خدمت نہیں کر رہا انسانیت کی. ٹھیک ہے, نہیں تو نیت کی کوئی اجر نہیں ہے. نیت کا کیا نیت سے کیا مطلب؟ اگر کوئی ایک بندہ دیکھے جو پروفیشن ہے پیشہ کے اندر پیسہ تو آنے نہ رہا ہے, لیکن اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے, جو کہ میں آپ ایک بڑا فربا سچ بول دیا 90% ہم ڈاکٹر انسانوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ چلے ہم اس کو بھی مطلب ویلو کریں کہ انسانیت کی خدمت پیشے کے ساتھ پیسہ تو ٹیچ ہے نا. میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کا ویژن جو ہے آپ پڑھ لے ہیں. پیسہ آپ بالکل آپ نے پیسے کا ذکر ہی نہیں کیا. انسانیت آپ اس کو تھوڑے سے ریفریش کر لیں. خدمت ہائٹ ود اے لاٹ آف منی, خدمت ہائٹ ود اے لاٹ آف منی کہ میں نے وہی آئی میک اے میٹ منی. آپ ہمارے ساتھ گریجویٹ یو ایس ایم کر کے امریکہ جانے کون سی انسانیت خدمت کر رہے ہیں, گورنمنٹ خدمت ہی کر رہے ہیں نا, جس کا جہاں پہ دا لگ رہا ہے وہاں پہ نوٹ چھاپ رہے ہیں نا. یہاں پہ جو ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ایک چیک اپ کی فیس 10,000 روپے ہے, یہاں پہ جو برانڈنگ ہو رہی ہے, یہاں پہ جو ڈاکٹر ایستھیٹکس کے اندر کام کر رہا ہے, جو لوگوں کی نوز اور لپ جاب کر رہا ہے اور پروڈکٹس لگا رہا ہے, وہ کون سی انسانیت خدمت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر کو رحم دل ہونا چاہیے. ڈاکٹر کو پھر انسانیت خدمت میں تب مانوں گا جب ڈاکٹر کے باہر ڈاکٹر کی کلینک کے بعد تختی بھی لگی ہوگی کہ جو مریض افورڈ نہیں کر سکتا وہ مفت علاج اس کا ہوگا. جو کہ ڈاکٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر وہ کر نہیں رہے ہیں انسانیت خدمت کی. جو افورڈنگ پیشنٹ ہے ان سے آپ فیس چارج کر سکتے ہیں, جو نہیں افورڈ کر سکتا آپ کو مفت علاج کریں. تو میں بھی مانوں گا انسانیت خدمت ہوتی ہے. جس کی جیب میں 5,000-10,000 روپے نہیں ہے وہ ڈاکٹر کو چیک ہی نہیں کرا سکتا. غریب اس غریب کے لیے بیچارے کی دھکے لگے ہوئے ہیں, وہ دھکے اس کی نصیب میں لکھے ہوئے ہیں, یا وہ میرے اسپتال میں دھکے کھا رہا ہوگا یا وہ جنرل میں یا جناب میں کھا رہا ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ کون سی انسانیت خدمت ہے؟ انسانیت خدمت مانو گا جب یہ ساتھ ایئر کنڈیشن میں دیکھیے آپ کلیئر ہو کے بزنس میں آئے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کریں گے انسانیت خدمت. ہم اسپتال بھی بنائیں گے, ہم پیسہ جما کے 5 ڈاکٹرز کو اچھی تنخواہوں پہ مامور کرنے گے. یار آپ کس سے چارج نہیں کرنا اور آپ انسانیت خدمت کر رہی ہیں, دیٹ از انسانیت خدمت. یہ میں کہہ رہا ہوں یار کہ انسانیت خدمت کرنے کے لیے میں اس پیشے میں آیا. خیر آپ نے زیادہ پیشہ چھوڑا. پہلے آپ یہ چیز تو بڑی کلیئر ہوگی کہ ہم ڈاکٹرس کے اندر بڑا ٹرینڈ ہے کہ ہم ڈاکٹرس والے ہیں, محنت کر رہے ہیں ماں باپ کے کہنے کے اوپر, کیونکہ فورس کرنے کے اوپر. اور ماں باپ کو بھی پتا ہے اس بات کہ میں بچے کو ڈاکٹر بنا دوں گا تو بھوکا نہیں مرے گا, ہوا بھی ڈالے گا تو روٹی دیں گے. جب شادی ہوئی لڑکیوں کی کال کر رہی ہے کہ چندی جگہ شادی ہوئی بات ہے نا. آپ اپنے رشتے اچھے کرنے کے لیے ڈاکٹر بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ نیت کا آپ اپنے سارے چیز کو بہتر کرنے کے لیے ڈاکٹر بن رہے ہیں. ڈے ون پلاننگ ہوتی ہے کس میں پیسہ زیادہ ہے, ENT میں پیسہ زیادہ ہے, ENT میں جانا ہے, آپتھالمولوجی میں جانا ہے, اسکوپ اس کا ہے. ایسی بری تک میں تو اس آئیڈیالوجی کے حق میں ہوتا بھائی کماؤ, ایسا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ٹیگ تو نہ لگاؤ کہ بھائی میں انسانوں کی خدمت کر رہا ہوں. میں نے ڈی ایل رایا کے اندر کلینک بنا دی ہے
میں وہاں پہ میرے چارجز ہے 15,000 روپے, وہاں پہ BMW کے نیچے کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا میرے کلینک پہ انٹر ہونے کے لیے, تو بھائی میں سیلری خدمت کر رہا ہوں. بھائی کم آن, یہ چیز تو پھر ایکسیپٹیبل ہے. ون شوڈ بی ویری کلیئر, میں کاروبار کر رہا ہوں, میں لوگوں کے سر پہ چھت ڈال رہا ہوں. اب میں یہ سلوگن کر رہا ہوں کہ میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں, لوگوں کو رہنے کے لیے گھر دے رہا ہوں. بھائی نہیں, میں بزنس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ہوگی کہ میں لوگوں کی آسانیاں پیدا کر رہا ہوں تو وہ عبادت میں کنورٹ ہو جائے گی. لیکن میں بزنس کے اندر پیسہ کمانے کے لیے, میرا پرائم فوکس جو تھا وہ پیسہ تھا, کہ میں نے اپنے فائنینشیل کوئی بری بات نہیں, ٹھیک ہے, میں نے اپنے فائنینشیل بہتر کرنے ہیں. مجھے میڈیکل کے اندر اپنا فیوچر نہیں نظر آیا کہ میں ایک اچھے پیسے بنا سکتا ہوں شارٹ ٹرم کے اندر. مجھے محنت کرنی پڑنی تھی. مجھے MBBS کے بعد ہاؤس جاب وہ تو میں نے کی, اس کے بعد میں نے HCPS کرنا تھا, اس کے بعد میں نے پھر سپر اسپیشلائزیشن کرنی تھی, اس کے بعد پھر میں پڑھنا. 45 سال تک تو میں نے 1,15,000 پہ رہنا تھا. پھر اس کے بعد میں نے پرائیویٹ یونٹس میں کرنے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہاں ہر بندے کے مقدر نصیب پہ جو لکھا ہوتا ہے اس کو مل کے رہتا ہے. اور میں اس بات پہ بڑا کنوینس ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ لے آیا. بس وہی ہے, آپ ایک کامیاب بزنس مین ہے, بلکہ آپ نے ایک کامیاب ایک پراپرٹی انویسٹر ہے. اس کی پیچھے کیا موٹیویشن تھی؟ اس کے پیچھے توقع تھا. میں پہلے بھی تھا اس کے ٹائم پہ کرنے خود ہی شروع کی, خود شروع کیا. میرے ون ہی از این افارجسٹ, اور ان کی میں نے جاب شروع آج سعودی عرب میں ان کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں. میرا چھوٹا بھائی بھی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, PDS ڈاکٹر ہے, میری وائف بھی ڈاکٹر ہے, میری سسٹر بھی ڈاکٹر ہے, میری والدہ بھی جو ہے وہ سائیکالوجسٹ ہے. تو ہمارا ایک علمی گہرائی سے تعلق ہے. اب میرا چھوٹا بھائی آرکیٹیکچر میں اس میں داخل دلوایا کہ بھائی تو کم سے کم ایسی فیلڈ میں جس میں ہمارے کوئی 2 پیسے بچے ہیں ہمارے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آئی ایم ویری مچ فوکسڈ کہ یار میں نے بزنس کرنا ہے, اور میں نے پراپر بزنس ویلیوز کے اکارڈنگ بزنس کرنا ہے, اور اسلامک پرنسپلس کے اکارڈنگلی میں نے بزنس کرنا ہے. مطلب میرے بزنس جو آئیڈیل ہے وہ کوئی نہ بل گیٹس ہے, نہ جیف بیزوس ہے, ایلون مسک ہے, نہ وارن بفیٹ. میرے بزنس آئیڈیل جو ہے وہ حضرت مائیک نوف رضی اللہ عنہ ہے. آپ نے کہا تھا کہ میں نے اپنا بزنس آئیڈیاز صحابہ کرام سے دیا ہے, مجھے اس کے بعد سمجھ نہیں آئی. اور آپ نے کہا کہ وہ امیزون ہے, وہ بھی جو اپنا بزنس آئیڈیا ہے وہ صحابہ کرام کے مسلمانوں کی چوری کر کے وہ اس پر عمل کر رہا ہے. اور مجھے یہ سمجھا کہ یہ تبھی ہوتے ہیں سارے نان مسلمس جو بزنس ٹائکونز ہیں, ٹائپ لیڈرز جو ہے وہ ایونچولی اسلامی تعلیمات کے اوپر کاروبار کر رہے ہیں نا, جو مسلمانوں کو کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا وہ سود سے پاک کاروبار کر رہے ہیں. وہ لوگ ملاوٹ نہیں کر رہے ہیں, دھوکہ نہیں دے رہے, وہ لوگ ایپ نہیں چھپا رہے اپنے سودے میں. وہ لوگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, جن کا آج بھی ہوٹل مدینہ کے اندر موجود ہے, چیریٹی میں جاتا ہے اس کا سارا پروفٹ. اس کا میرا جو بزنس ماڈل ہے وہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیمات ہے, جس طرح انہوں نے تجارت کے احکامات جاری کیے, وہ ہمارا بزنس ماڈل ہونا چاہیے, جن پہ چل کے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بزنس کیا ان کی آج آپ ویلتھ کیلکولیٹ کر لیں تو وہ $3,500 بلین کی بات آج بنتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آج کی دور کے اندر جو ان کی وفات کے بعد جو سونے کے ذخائر تھے, ان کے بعد جو ان کے پاس چیزیں تھیں, تو آج کیلکولیٹ کر لیں تو وہ بلینز فائنینشیل اسٹیپ کو نا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا درس دیا کہ آپ فائنینشیل اسٹیپ کو تجارت کریں. دیکھیے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, یہ دعا میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کفر سے, فقیری سے, اور اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الذلۃ والمسکنہ, مسکینیت سے اور ذلالت سے پناہ منگوائی کیا ہم سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں کہا یہ دعائیں پڑھو؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک محتاج بندہ نہ سوسائٹی کے اندر اچھا کردار ادا کر سکتا ہے, نہ دین کے لیے پوزیٹو. نہیں, ہمارا جو بچہ ہے وہ کوئی ایک سندھ کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, پنجاب کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, ایک کمی دل بدل صاحب بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس سے وہ باتیں کرنے کے چکر میں اس نے ایک گریجویشن کی ڈگری لے لی ہے. اب وہ ویٹ کر رہا ہے کہ مجھے گورنمنٹ جاب دیں گے, چاہے وہ کلرک کی جاب ہو, چاہے وہ ایک تپاسی کی جاب ہو, تو اس میں وہ خوش ہے, لیکن وہ کاروبار کی طرف نہیں جا رہا, فری کی رسپائریشن نہیں ہے. وہ بچہ کیا کرے؟ وہ دیکھے بات نہیں ہے کہ آج اپنے توسط سے کاروبار کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں, کاروبار کے لیے اسپارک کی ضرورت ہے, حوصلے کی ضرورت ہے, رب پہ توکل کی. سب سے امپورٹنٹ اللہ پہ توکل کرے. تم شربت بیچنا شروع کر دو, تم اس میں بھی اپنی امپائر کھڑی کر دو گے. تم مٹی کا کاروبار شروع کر دو, اس میں بھی امپائر کھڑی کر دو گے. آپ مجھے بات بتائیں, آپ ملک ریاض صاحب کو پاکستان میں تو وہی سب سے پرومیننٹ ہے, ٹائیکون ملک صاحب کے پاس کیا تھا؟ تمنا کاروبار سے کیا حوصلہ,
रब पे तवक्कल। चले आप टॉप 10 बिजनेस टाइकून्स की, आप मियां मंशा की मिसाल उठा लें, कोई खानदानी कारोबारी तो नहीं है, ठीक है, आप किसी भी फील्ड में चले जाए, इवन जो डॉक्टर बिजनेसमैन पहले से उठे, तालीम हासिल की, मेडिकल के अंदर एक्साइल किया, नाम बनाया और अल्लाह ताला ने बेशुमार रिस्क अता किया। तो मैं आपको बात बताऊं, कारोबार के लिए वो कारोबार सुन्नत भी है, बदतर फिर वो भी आ जाता है। मैं कहता हूँ वो ताजिर जिसने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि तालीमात पर अमल करते हुए कारोबार किया होगा, वो क्या वाले दिन नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन समझिए में दिन एक चीज़ बताया आप, जब क्या हमारे मुआशरे में तो आगे कारोबार लोग कर रहे हैं, क्या वो इस्लाम में सुनो पे कर रहे हैं? नहीं, हमारे मुआशरे में भाई नहीं पति, आप ईद का कारोबार है, आप कपड़े का कारोबार है, सुनो भी वो अगर डिफरेंट देखें, अफगानिस्तान कारोबार देखें, प्रोटेक्शन देखें, वो क्या मुआशरे का भाई नहीं पति, मुआशरे की तो आप बात इन्वें करें, उसकी वजह का मुआशरा तो पूरा बेरारवी के शिकार हो। मुआशरे का तो सत्या रासल बेड़ा गर्क हो चुका है, मिलावट हमारे पास है, नातोल में कमी हम करते हैं, झूठ, मकर, फरेब, 2 नंबरी, दगाबाजी, वादों को वफा न करना, मिस कमिटमेंट, ये तो कारोबार को तो जनाजा नहीं कर चुका है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा नॉन प्रोफेशनल, सबसे ज्यादा बेईमान जो कारोबारी लोग हैं वो पंजाब के, सिंध में भी मेमन लोग बड़े प्रोफेशनल। बड़ी बात कर दी आपने पंजाब के, मैं कहता हूँ विदाउट ए डाउट पंजाब के, और मैंने पंजाब बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कह दिया है, एक ही शहर है जहां से खैर ही नहीं। कौन सा नॉर्मली छड़ दे बहुत देर पहुंच गए, ठीक भाई बहुत देर नहीं खैर ही नहीं। तुसी किसी बंदे ने पैसे फड़ा दे, वो बंदा गायब है, आ गया तो किसी को पैसे दे दे, वो थोड़े मरन ने दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला जिन्ने मेरे पैसे देते हैं मार ही जाए, वो पैसे तो वापस देने पे। आप देखें आप किसी बंदे से अगर अपना तल्लुक अगर आप चाहते हैं किसी बंदे के साथ अपनी दोस्ती जारी खत्म करते हैं, उसको दाते देख ले, हमारे यहाँ बिल्टअप ऐसी हो गया ना, हमारी नेचर ही ऐसी डेवलप हो गई है, कमिटमेंट होने नहीं करनी। तो नहीं, मुझे बात बताएं, हर मोहल्ले में हमारे मस्जिद है, हर इलाके में 10-10 कारी हैं, उस मस्जिद की जो स्पीकर है सुबह शाम हमें अखलाकियात का और इस्लाम का दर्ज दे रहे हैं, और फिर भी हमारे अंदर आपने कहा बेरानगी और बगैरती और बेईमानी क्यों है? इसका मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। या तो मौलवी अपना काम नहीं करता, या कोई और फैक्टर्स नहीं है कि जीव को हमारी आवाम के जहन में नहीं डाला जा रहा और वो चुपके से अपना इफेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। एक तो ठीक है, मौलवी के पास कोई इतने इख्तियारात नहीं, इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, हमने एजुकेटेड क्लास को दी, मेरा मार्ग नहीं है, अपनी किरत के थ्रू इतने लोग इन्फ्लुएंस कर रही है। मैं इस फील्ड के अंदर मेरे इतने एजुकेटेड या मेरे जैसे आप कह रहे, मैं तो अकीर फकीर आत्म कारा साफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे जितनी पता नहीं किसके पास है इस फील्ड में, मेडिकल किसने किया हुआ है, दुनिया जिसने देखी हुई है, इसलिए थोड़ा बहुत अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला की मैं थोड़ा बहुत अमल करने की कोशिश करते हैं, अमल से इंस्पायर करना है ना हमने। मैं ही यहाँ पे लोगों को साथ ज्यादा शुरू कर दो, बदसलाकी शुरू कर दो, लोगों को नुकसान में शुरू कर दो, तो मैं अपना भी मेरा कर दूँ पूरी प्रोफाइल का। दूसरा फैक्टर देखिए, अगर अच्छे घरानों के बच्चे, आपके बेटा दीनी मदरसे में जाएगा, दीनी तनीम देगा, तो वो अच्छा डिलीवर कर सकेगा, वो रोल मॉडल बन के ऊपर आएगा। अच्छा, दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोगों ने बेसिकली जो हमारी खुराक है जो कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारी यहाँ पे खुराक खालिस नहीं, पाक नहीं, तैयब नहीं, जहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है हलाल खाओ, या नासो कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबा, हलाल के साथ तैयब भी खाना है। हम लोगों ने हलाल की तो कोशिश की, चले आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपने खरीद लिया, अपने हलाल की कमाई से आपने मुर्गी खरीद ली, गोश्त खरीदने वो हलाल खा लिया, क्या जो हलाल आप खा रहे हो वो तैयब भी है, उसको तैयब होना भी जरूरी है। तैयब ने आपको तरबियत करनी है, तरबियत तैयब नहीं खा रहे, पाकीज़ा जो आज हम खा रहे हैं, मुर्दार जानवरों की इलाइशों पे पलने वाली मुर्गी हम खा रहे हैं हलाल समझ के। हम लोग जो है जो दूध पी रहे हैं, तो जो भैंस ने दूध दिया है वो यूरिया की फसल खा रही है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लग रहे हैं हमें। मुझे तो बेटा चलक हो गया ना, फ्रोजन जो फूड है उसमें तो जो चिकन नगेट है उसमें चिकन की मिकदार ही 25% है। आप तो बच्चा जिस हलाकत में अपने बच्चे को डाल रहे हैं, आप ये जो बच्चा गंद गलासत खा के बड़ा हुआ है, वो मुआशरे के अंदर वही फैला रहा है उसने खाया है, जो वो बोलोगे वही खाओगे ना। अच्छा, बड़ी मुझे आपकी बात समझ आई कि जो कान आपकी सुन रहे हैं, जो आंखें आपकी देख रही है, वो काफी नहीं है, ये भी काफी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस खुराक से पले बढ़ रहे हैं, किस खुराक से बड़े जरूरी है।
آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو ہم نے ڈسکریمنیشن کی ہوئی, جو باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں, افغانی لوگ جو ہم سے ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ڈفرینٹ کھاتے ہیں. اگر ڈفرینٹ کیوں ہے؟ ڈفرینٹ کھاتے ہیں. گورے ڈفرینٹ کیوں ہے؟ ڈفرینٹ کھاتے ہیں. ترکیش ڈفرینٹ کیوں ہے؟ میں بات بغیرتی ہے نا ان میں, تو نہیں نا طیب کھا رہے ہیں, حلال کھا رہے ہیں, سور کھا رہے ہیں, تو اسی طرح ان کی حرکتیں بھی غلیظ ہے نا. گوروں کی مثال نہیں, حرکت اس لیے کہ غیرت کیوں نہیں ہو رہے ہیں ان کو, نہ ماں کی غیرت ہے, نہ بہن کی غیرت ہے, نہ بیوی کی غیرت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سور کھا رہے ہیں, غیرت نہیں ہے, بے غیرت ہے. تو اب ترکیش طبیعت کیوں ہے؟ ترکیوں میں, افغانیوں میں غیرت کیوں ہے؟ چلے پٹھانوں میں غیرت کیوں ہے؟ کھا خالص رہے, طیب کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, ملاوٹ کے بغیر کھانا کھا رہے ہیں, خالص چیزیں کریں. چلیے سب چھوڑ دیں. شہر کے لوگوں میں غیرت کم ہے, پنڈ کے لوگوں میں زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں, لاہور شہر ہے, یہ 10 کلومیٹر آپ یہاں پہ چلے جائیں, نارتھ میں, ساؤتھ میں, جہاں مرضی چلے جائیں, پیرس بھی میں چلے جائیں, غیرت مند لوگ ملیں گے آپ کو. کیا وجہ ہے؟ چودھری صاحب نے غیرت ہے. کیوں ہے بھائی؟ چودھری نے کھانا کھایا ہے, اپنے ہاتھوں مجھے کا دودھ چو کے پیتا ہے, اپنے ہاتھوں فصل بوئیے, اگائیے تو کھائیے. ٹھیک ہے, میں وہ غیرت ہے نا, اس لیے غیرت ہے. ہمارے یہاں شہر بجاتے کو طرف جا رہے ہیں, کھا ہی صحیح دے رہے, طیب نہیں کھا رہے. آپ نے اتنی اہم بات ڈالی ہے, وہ جس کے اوپر پہلے علماء کرام بولا کرتے تھے اور آپ نہیں بولا کرتے, اور میں آپ جیسے پڑھے لکھے بندے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ ریئل جو فیکٹرز ہیں اس کی طرف آئیں گے. لیکن مجھے تو بات بتائیں, اب وہی بندے کو ہم نے ایک نئے مسئلے میں ڈال. اچھا, آپ کو بات پر آپ ایکسپیرینس اور بھی کرنا ہے, آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہے. آپ کسی بھی ملک جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ بہت وہ غیرت مند ہے, یا آپ وہاں طرح سے جا کے وہاں خوراک کھائیں, آپ کو اپنے اندر ہارمونل چینجز نظر آئیں گے, آپ کی نیچر چینج ہونا شروع ہو جائے گی. سب کھانے کا اتنا بڑا افیکٹ ہے. اچھا, اس کا افیکٹ کیا تھا جب میں دوستوں کے ساتھ گیا, میں باہر گیا ایک ملک کے اندر, وہاں نے 2 ویک رہے, تو ہم نے وہاں جا کے بڑا پریکٹیکلی فرق فیل کیا کہ ہمارے جاگنے اور سونے کی روٹین چینج ہو گئی, ہمارا بات کرنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے, آپ کی نیچر چینج ہو جاتی ہے, آپ کی اوور آل جو ہے نا سائیکالوجی کے اوپر افیکٹس آتے ہیں اس کے. دا وے یو تھنک, آپ کا پرسپشن بدل جاتا ہے. اچھا, اس کا بڑی کلیئر کٹ مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمیں بنا رہی ہے اس کے اندر وہ ریسیور بھی نہیں ہے کہ ہم ایمان کی بات سن سکیں. بس اگر ہم ایمان کی بات سنی بھی لیتے ہیں تو وہ وقتی طور پر, جس طرح برادری نبی ہوتی ہے نا, بڑی کمزور سی نظیر سی, اتنا ہی ایمان ہمارے اندر جاتا ہے اور ہم پورے اچھے بن رہے ہیں. آپ چاہوں کہ ہماری اس وقت جو بیڑا غرق ہوا ایمان کا, میں یہ اس پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں جس پہ شاید لوگوں کی توجہ نہ رہی ہو. ہمارے ایمان کا, ہمارے کردار کا, ہمارے نیچر کا, ہم سائیکولوجیکلی ویک ہو گئے ہیں, ہم فائنینشلی ویک ہو گئے ہیں. فائنینشلی تو خیر نہیں کہہ سکتے, ہم بایولوجیکلی ویک ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت خرافت کھائی ہے اس معاشرے کے اندر, جہاں پہ خالص دودھ نہیں ہے, کیمیکل بچوں کو بنایا. جس بچے کو آپ کیمیکل اندر ڈال رہے ہیں, کیمیکل گند خرافت اس کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور بچے کی تربیت اوور آل خوراک بھی ایک وائٹل رول پلے کرتی ہے نا. ایک آپ ہسٹری پڑھ لیں تو جو تربیت کے اندر ایک بہت بڑا کردار تھا وہ خوراک کا تھا. آج بھی جاپان کے اندر, چائنا کے اندر, امریکہ کے اندر بچوں کو وہاں پہ وہ خوراک اپنے وہ دوپہر کی کھلاتے بھیجتے ہیں اسکول والے, تو دے میک شیور کہ ہی از گیٹنگ ہیلدی فوڈ. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے چائلڈ اس وقت سب سے زیادہ جو کیسز آ رہے ہیں, اللہ کو بھلا کرے, میڈیکل ایشوز آ رہے ہیں بچوں کے اندر. کیوں آ رہے ہیں؟ اچھے گھر کے بچوں کے اندر آ رہے ہیں. غریب کا بچہ تو چلے ٹھیک ہے, غریب کے بچوں کے اندر وہ ایشوز نہیں ہے. غریب تو کہیں نہ کہیں پھر آرگینک کھا رہا ہے نا, کہیں نہ کہیں جو اس کے پاس خوراک, شاید کا بچہ سب دکان سے نہیں لے فقدار ہے اس کے پاس خوراک کا, لیکن جو مل رہی ہے وہ مل خالص رہی ہے. گوڑ وہ کھا رہا ہے, وہ شکر کھا رہا ہے, وہ روٹی بھی صحیح آٹے کی کھا رہا ہے. شہر کے اندر کیا آ رہا ہے؟ آٹے میں ملاوٹ ہے, دودھ میں ملاوٹ ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, گوشت میں ملاوٹ ہے, مرغی میں ملاوٹ ہے. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریں, یہ جو پرزرویٹیوز ہیں, چپس ہیں, یہ جو غلاظت دکانوں میں پڑی ہوئی ہے. اچھا, بیمار ہو گئی, اب بیمار ہو گئی, جو دوائی کھا رہے ہو دوائی میں بھی ملاوٹ ہے, وہ دوائی بھی 2 نمبر ہے. اب یہ 2 نمبری کا جو سلسلہ شروع ہے, کیوں؟ یہ ہماری یہ جو 2 نمبر خوراک کہی ہے, اس لیے ہمارے نیچر ہی 2 نمبر ہو گئے نا. معاشرتی طور پہ ہم لوگ 2 نمبر ہو گئے, بے غیرت ہو گئے, لالچی ہو گئے, حوث آ گئی پیسے کی, تعلق داریاں ختم ہو گئی, رشتہ داریاں ختم ہو گئی, نہ والدین کی عزت رہی, نہ رشتہ داروں کی عزت رہی. تو یہ ایونچولی سم ہاؤ
میں یہ کہتا ہوں زیادہ نہیں لیکن 75% تو کردار فراق کے تھا. اچھا میں اس پہ جب ابھی یہ بات ڈسکشن کی ہے تو یہ بات جب میں سوچتا ہوں نا کہ اگر 20-25-30 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے پیرنٹس ہم سے زیادہ غریب تھے, وہ بھی ہم سے زیادہ, لیکن وہ جو کھا رہے تھے وہ خالص کھا رہے تھے, چاہے وہ دیسی خوراک گھی تھا, چاہے وہ گندم تھی, چاہے وہ چاول تھی. دوسری چیز رشیا نے جینیٹکلی موڈیفائڈ اور نان آرگینک فوڈ بین کر دی تھی. انہوں نے کہا ہے, صدر پوٹن نے کہا ہے کہ یہ اٹیچ تھا یہ گورت کا ہمارے اوپر کہ ہمارے نوجوانوں کو ویک کرنے کا انہیں یہ تو کہہ رہا ہوں. اچھا آپ بتا رہا ہوں مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ اس چیز پہ دھیان کیوں نہیں دے رہے؟ اگر آپ کو نہیں یہ پتا ہے, ہم ڈاکٹر نے دونوں ڈاکٹر ہیں, ہم آپس میں کمرے کے اندر یہ بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں, ہمارے علماء کرام ہمارے پڑھے لکھے لوگ یہ بات کیوں نہیں سوچ رہے؟ میں یہ سب اور مجھے بتانا نا آپ نے کہ جب آپ عمران خان کے دور کے اندر بھی آپ کچھ پرپوزل لے کیے تھے تو کیوں نہیں سنا انہوں نے کہ کیا وجوہات ہے کہ وہ جو صحیح چیزیں ہیں وہ کیوں زیادہ ایک ہم بیسیکلی پاکستان ایک ایسی قوم ہے جہاں کے حکمران لوگ وہ سوچنے کی اجازت نہیں, کچھ بہتری کرنے کی اجازت نہیں, وہ مزید ڈسٹرکشن تو کر سکتے ہیں, ایک پازیٹیو ایک تعاون نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ غلام, کیونکہ وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں. خبرین بھائی فوراً غلام کیا کہ ہم نے سب کچھ دوسرے پر ڈال دی ہے, کیا اچھی دودھ میں ملاوٹ کرنے والا نہیں ملتا. میں آپ کے گھر میں آپ کو پتا ہے کہ گند بچا ہوا ہے, آپ وہ گند صاف نہیں کر رہے گھر کے سربراہ ہونے کے باوجود, اور گھر پہ آپ کے بچے اور آپ کی جو ہے وہ فیملی ممبرس کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ گند صاف کرتے ہیں, تو اگر آپ نہیں صاف کرتے اس کا مطلب ہے کوئی ہڈن ایجنڈا ہے نا, بھی آپ گند نہیں صاف کر پا رہے, سربراہ ہو رہی ہے حیثیت سے ایسی بالکل. تو میں کہتا ہوں یہ فوراً ایک میں کہتا ہوں ایک کوئی ممالک ہیں جو ہمیں انفلوئنس کیے بیٹھے ہیں, جن کی ڈکٹیشن کے بغیر جو ہم نے پوری مراقبی قائم کی ہوئے, جن کی منشا کے بغیر ایجاد کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. آپ اٹھے, ہم اسی مارکے پہ اٹھے ہیں جہاں تو بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اٹھتے ہیں, آپ انیشیٹو لیتے ہیں اور ایک دم اپنا فیئر شیئر لیتے ہیں جو تو آپ تمام کاروبار کرتے ہیں اسلامی صورت کے اوپر. آپ جاتے ہیں گورنمنٹ کے لوگوں کے پاس, آپ اصول بتاتے ہیں کہ جن اصولوں کے اوپر اگر ہم کاروبار کریں تو ہم پاکستان کا قرضہ نہیں اتار سکتے. پاکستان کی کیا چیز بچتی ہے انہیں, ایک اگر پریکٹیکل بندہ جا کے کوئی سجیشن دے رہا ہے, کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ ایمان ہی تو ضروری. یس, اگر ہم کہیں کسی نیکا روکتا ہے, دیکھیں ہم نے ساری زندگی ہم بھی امریکہ اس لیے انفلوئنس کر بیٹھا نا کیونکہ ہمارے ایمان میں کمی تھے نا, امریکہ تو اس لیے بلیم دے دیا نا. آج ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ آ کے ہمیں بچائے گا. نہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نہ ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کرتے ہیں, امانت کے آنے تو ہمارا جس طرح کا ایمان ہے معذرت کے ساتھ انہیں کہنا پڑتا ہے یہ نہ وہ کہ جو آج کے مسلمان کرتے ہیں وہ امام مہدی کے خلاف کھڑے ہو. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے امام مہدی ہمارا فائدہ کرے. مطلب وہ شعر ہے نا اقبال کا, وہ بہترین شعر, وضع میں تم وہ نصارہ تو تمدن میں ہو حنود, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شامائی ہو. میں ابھی کوشچن کرتا ہوں, آپ نے کہا کہ یہ سعودی بڑا کھاتے ہیں, بڑے سارے حالت وغیرہ, مطلب ہے بھی ان کے اندر سعودی عرب کے ساتھ دیکھیں, سعودی عرب نا سعودی عرب فلسطین انہوں نے گردنیں مارتی ہیں, کہاں سے لوگ جیسے بات ہے سر اب آپ کو بتاؤ کینیڈا پچھلے دنوں کوئی ایک یورپین کنٹری تھا, انہوں نے کوئی ان کے ساتھ معاملہ تو ہوا, انہوں نے سیدھا ٹکا ٹک انہوں نے بیان دیا کہ وی آر ناٹ بنانا ریپبلک, انسان کے ہم بچے بن, ٹھیک ہے پیسہ ان کے پاس جو ہے تو پیسہ آپ پاکستان کے پاس ذخائر کم ہے, پیسہ کے ساتھ غیرت ہونا ضروری ہے, غیرت مر گئی ہے. جب بتا بے غیرت ہو جائے نا, ان لم تستحی ففعل ما شئت, فلسطینیوں کے لیے بچائیں, یہ دوستو غیرت نہیں, ایمان, ایمان. جہاد کے فرائض میں سے یہی ہے کہ جہاں جہاد فرض ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے ارد گرد کے ممالک میں ایک جگہ پہ جہاد فرض ہوتا ہے, پھر اس کے جو فرائض کسی طرح جتنی دور جاتے ہیں آپ تو آپ کی جو مسلمان حکمرانوں سے اس کا سوال ہوگا, آپ سے مجھ سے تو نہیں ہوگا نہیں, لیکن ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں, ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ استعمال کر لیے, ورن پاس کیمرہ ہے وہ آواز اٹھا سکتے ہیں, ہاتھوں پر بیان کر سکتے ہیں, حق بلند کر سکتے ہیں, اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ تو ہم مکلف نہیں ہیں. ہم نے اپنے ملک میں فتنہ فساد پہ لکھنا, بالکل صحیح, اس سے زیادہ مکلف نہیں ہے. آپ ہمیں بات کر رہے ہیں 25 کروڑ کی آبادی ہے, بات کرنے والے 25 بھی نہیں ہے, وہ 25 میں ہم تو بات کر رہے ہیں, اپنا شیئر ڈال رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا کریں؟ جب تک ہمیں حکومت اجازت نہیں دے سکتی, جب تک ہماری یہاں پہ پالیسی نہیں بن سکتی, حکومت اجازت دے, میں یہ سمجھتا ہوں عوام کا سمندر پر نہیں چلا جائے گا.
بالکل ایسے. اور سابق یہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں, زیادہ ضرورت نہیں نکلے. دیکھیں تو وہ کہ نکلتی کو ساتھ ساتھ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نکلتی کیوں نہیں نا. میں دیکھیں وہ بھی سمجھدار آدمی ہے, میں آپ کو فالو کرتا ہوں, لیکن فلاسفی کی وجہ سمجھ میں یہ بات کروں نکلو بھائی تو پھر میں ایسے کیوں بیٹھا, پھر میں پہن کرنی ہے نا کہ میں تمہیں کٹنا ہے, میں تمہیں تو نہیں نا کٹنا, خود بھی نکل رہا نا. نقطے نظر آتا ہے تو سامنے پٹے سارے فون پر جاتے نہیں کرتے سارے. اور آپ دیکھیے ایونچولی میں آپ کو بات بتاؤں, بات سمپل سی یہ ہے, ہم لوگ آسان حل کی طرف جاتے ہیں, ہم مکلف نہیں ہیں. ہم مکلف اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ خود سے کوئی ایکشن نہیں لے سکتے انٹل انلیس کہ ہماری حکومت کی طرف سے کوئی پوائنٹ سرٹیفائڈ. آپ حکومت کے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی امداد کے لیے یا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آپ نے یہاں سے 1 کروڑ پاکستانی بھیج رہا ہے, تو میں کہتا ہوں اس 1 کروڑ پاکستانی پہلا نام میرا ہو, میں لکھو. بالکل ایسے ٹھیک ہے. اچھا میں کس طرح میں بطور پاکستان کا شہری ہونے کے میرے اوپر پاکستانی قانون جو ہے نا لاگو ہے, میرے اوپر پاکستانی قانون لاگو ہے, میں نے ان قانون قوانین کا احترام کرنا ہے. میں نے ایسا کوئی اقدام نہیں لایا جس سے میرے معاشرے میں فتنہ یا فساد پھیلے. میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے میرے معاشرے میں انتشار پھیلے. میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے میرے معاشرے کے اندر کوئی وائلنس پھیلے. تو بھائی ہم تو پرووک کرنے ہیں, حکومت کو کہتے ہیں آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں اور عملی طور پہ ساتھ ہیں, ہمارے ذمہ لگاؤ, تمہیں کیا چاہیے, ہم تمہاری جانی مدد کرنے کو تیار ہے. یہ جان قربان ہے مسلمان بھائیوں پہ, یہ مال قربان ہے مسلمان بھائیوں پہ, ہمیں آرڈر لگاؤ. ہم حکومت سے یہ کہہ سکتے ہیں, ڈائلاگ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر. سو یہ کبھی میں یہ سوچتا ہوں, کبھی بیٹھتا ہوں تو فلسطینیوں کا رات میں دیکھتا ہوں, اور جس طرح فلسطینیوں کی گدرے اور نسل کشی کی جا رہی ہے, کبھی یہ فوٹو کس کی ریزن ایک ہی ہے کہ ہم مسلمان تقسیم میں تقسیم میں نہیں ہوا. کیا جب تقسیم ہوتی ہے نا تو نفرت ہوتی ہے, نفرت وہ ایک دوسرے کے خلاف نکلتی ہے, کامن دشمن کے خلاف کم ہی نکلتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اتنے فرقے ہونے کے بعد میں آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سے میں ریلیجیسلی امپریس بھی. اتنے زیادہ فرقے ہونے کے باوجود کیا قیامت تک ہم کبھی کسی ایک دشمن یا ایک پارٹی کے اوپر اکٹھے ہو سکتے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت پھر مسلمانوں کی حالت بہت مشکل ہے. کیا پھر کی ہوئے گا, کیسے یہ پھر دیکھیں وہ جو شاہ فیصل کے دور کے اندر آپ کو پتا ہے مسلم الائنس بنا تھا اور ایک OIC بنی تھی, وہ اسی سب کیسے مارے گئے, اب وہ کانفرنس کے شکار ہو گئے. شاہ فیصل مارے گئے, جو یہ بات کریں گے اس کو مار دیا جائے گا. اور جو وہ بیچارے کیا اس کا نام ہے نہیں پہ تھے محمد قذافی, وہ مارے سارے کے سارے غیر طبی موت ہوئے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے نا کہ جو اتحاد امت کی بات کرے گا وہ مارا جائے گا. یہ بننے کی یہ بلاک بننے یہ جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ بلاک ان کو بھی پتا ہے کہ بہت اسٹرانگ بلاک ہے. کوئی تو اٹھے گا نا, کوئی تو صلاحت نہیں بھی آئے گا. یا ہم یہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر غیرت مند اور عقل مند جو آئے گا نا وہ حکمران ہی ہوگا, کسی مسلمان ملک کا حکمران ہوگا جو وہ اکٹھا کر دے گا, وہ عوام کو بھی اکٹھا کر دے گا, وہ پاورفل بلاک بنانے میں کامیاب ہو جائے. اور مجھے بتائے جب بڑی نے وہ بات کرنی ڈاکٹرس ڈسیشن میں بات کرتے ہیں جی. اکثر بات نا میں اپنے معاشرے میں ڈاکٹرز آپس میں بیٹھے ہوں نا, ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں جی یہ ڈاکٹرس کی عزت نہیں ہے, حالانکہ جو کچھ مرضی کہ باقی شعبوں کے مقابلے میں یہ زیادہ کام کر رہے ہیں. آپ ینگ ڈاکٹرس کو دیکھیں, ایمرجنسی میں بھی جائیں ینگ ڈاکٹرس کام کر رہے ہیں. آپ چلے جائیں ہماری جو فیمیل لیڈی ڈاکٹرز ہیں وہ 70 کلومیٹر سفر کر کے وہ جا کے وہ BSQ میں کام کر رہے ہیں, نان اسٹڈیز دے رہی ہیں, بغیر پے کے کام کر رہے ہیں, اور جا کے ان کا جب کام ہے بغیر فیسلٹیز کے, بغیر بیڈس کے, بغیر دوائیوں کے. اور آپ نے بھی کام کیا ہوا ہے جنا ہاسپٹل کے اندر, آپ کو پتا ہے کہ 70-80% دوائیاں جل نہیں ہوتی. اس کے باوجود ینگ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. یہ قوم ان لوگوں کی کیوں عزت نہیں کرتی جو کم وسائل کے اندر کی خدمت کر رہے ہیں؟ دیکھیے آنیسٹلی میں آپ بتاؤں اس بات سے میں متفق نہیں. ڈاکٹر کی عزت تو ہے, ڈاکٹر کی عزت تو ہے, اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں ملک کا ہر شعبے کا ہر بندہ کہیں نہ کہیں عوام کا قبول بس رہا ہے. یا اس یہ ملک ایسے جہاں پہ ججوں کو بھی عوام نے لتا ہے, وکیلوں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, ڈاکٹرس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, یہاں پہ
کون سا شعبہ محفوظ ہے؟ جب آپ کسی بھی شرط پسند عناصر کے خلاف امپلیمنٹیشن آف لا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ناکامی شروع ہوتی ہے. کسی نے ڈاکٹر کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور اس کو نہیں سزا مل سکی، تو ظاہری بات ہے اس طرح تو سوسائٹی کے اندر حوصلہ بلند ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے، قوانین کمزور، جہاں پہ قوانین کمزور ہوتے ہیں وہاں پہ پھر ایسے واقعات نما ہوتے ہیں. پہلے پھر آخر میں اچھی تلاوت کرتے ہیں. جب تلاوت آپ کی سنی تھی پہلی دفعہ، میں آپ کا اسی دن آپ سے محبت ہوئی، اس کے بعد ہماری ملنا ملانا اسٹارٹ ہو گیا، ہماری دوستی کنورٹ ہوگی. لیکن آپ کا پہلا جو آپ کا تعارف ہے وہ آپ کی خوب سخت قیمت اور تلاوت ہے، اور وہی میں سننا چاہوں گا آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اچھا سبھیا بھائی، اکثر وقت ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے رات ازی بڑی دی ہے. فضیلت کیا پائے ہیں؟ فضیلت میں آپ پیدا ہوئے وہاں رہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مردوں کو جو کہ مسلمان ہے اسے دوسری شادی کی اجازت ہونی چاہیے. تو ہمارے معاشرے میں اتنا ٹیبو کیوں بڑھ گیا ہے؟ اس کے خلاف سب لوگ کیوں نکل آئے ہیں؟ کوئی کئی یوٹیوبر ہیں جنہوں نے اپنے ویوز بڑھانے ہوتے ہیں وہ ٹھونک دیتے ہیں. زیادتی اس لیے ہے کیونکہ عوام جو ہے نا وہ دین سے ناواقف ہے. جب یہ اپروچ بن جائے کہ ایک بندے کا تصور ہی نہیں ہے، ایک بندے کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ فحاشی کیا ہے، کسی نامحرم خواتین کے ساتھ ڈیٹ کرنا، اس سے بات کرنا، اس سے آگے چیٹنگ کرنا، فون پہ بات کرنا، اس کو نہیں گھومنا پھرنا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جو ہے وہ نازیبا حرکتیں کرنا، یہ سب جو ہے خلاف شریعت عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسان کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ انسان کو بایولوجیکلی، فزیولوجیکلی، سائیکولوجیکلی ہر طریقے سے سمجھتا ہے. مطلب فزیولوجیکلی انسان کیسے بیہیو کرتا ہے، سائیکولوجیکلی کیسے بیہیو کرتا ہے، بایولوجیکلی کیسے بیہیو کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ دوسری شادی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، پہلی کے ساتھ زیادتی ہے. تو جو رب سب سے زیادہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے، کیا اگر یہ اتنی بڑی زیادتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جار کی اجازت دیتا؟ اللہ تعالیٰ کو انسان مرد کی فطرت کا پتہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریولیج دی، میں کہتا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پریولیج دی آپ کو کہ آپ جو ہے وہ دوسری کر سکتے ہیں اگر آپ کے خواہشات ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی بیوی سے کم محبت کرتے ہیں، یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکٹ کیا 4 تک. دنیا کے اندر کوئی بھی نر مت ہے، کوئی چاہے وہ شیر ہے، چاہے وہ ککڑ ہے، چاہے وہ بکرا ہے، کوئی بھی ہے، وہ ملٹیپل فیمیلز ہوتی ہیں اس کے پاس، ملٹیپل، ہر نر مت. یہ فیکٹ ہے. آپ ڈاکٹر ہے، اب غلط پہ دیکھیں وہ گرل فرینڈ رکھتے ہیں، میں نے 10-12 تو زندگی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ریسٹرکٹ کر دیا 4 تک. 4 بالکل ریسٹرکٹ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑھا دیے، میں کہتا ہوں ریسٹرکٹ کر دیے 4 کے آگے نہیں سوچنا. اچھا گرل فرینڈ تو لگا یہ بات ہے. جب ہمارے معاشرے کے اندر اتنی ایمان والی عورتیں موجود ہوں گی نا جو کہیں گی مرد کو، اپنے مرد کو، دیکھیں میرے پاس سینکڑوں میسج آتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر،
میرا میاں کا جو ہے وہ فلاں جگہ فیر ہے, وہ پکڑا ہے, وہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے. اور بھائی آپ اپنے مرد کو کہیں, آپ اپنے میاں کو کہیں کہ انسان کا بچہ بن, نہ حرام کام کر, شادی کر ہوئے. آپ نے جب شادی کو اتنا غلیظ عمل بنا دیا, اپنے ذہنی تصور بنا دیا, وہاں پہ ہمیں ایکسپٹیبلٹی دیا, جو بات ہی کرتا ہے شادی کرنا کر رہا ان اللہ ہی نہیں رہتے, تب پھر معاشرے کی طرف بے حیائی اور فحاشی بڑھتی ہے. بلکہ میں کچھ ایسے کپلس بھی جانتا ہوں جس میں جب ان کے زمان ڈائیورس ہوئی تو ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی وجہ سے, تو جو لیڈی تھی وہ فیمل کہہ رہی تھی کہ میں تیروں کیا سی, تو جنہیں مرضی گرل فرینڈ نہ کوئی شادی نہ کرے. دیکھیے کنسپٹ ہے کیا یہ دماغ ہم نے عورتوں کو کیونکہ بڑی بات کیا, یہاں پہ عورت زیادتی پہ ہے, یہاں پہ عورت ذمہ دار ہے اس معاشرے کے اندر بے کھلانے میں. اس نے بہت جو ہے نا اپنے میاں کو کنسپٹ ڈیولپ کر دی کہ شادی اگر کرنے کے تو بھائی ماس آف جو ہے نا میسو ڈسٹرکشن ہو جانا یہاں پہ. نہیں ہم نے ایک اور بھی چیز کیا نا, ہم نے رومانس کو بھی ٹیبو کر دی. ہماری تو فیمل ہے وہ اپنے ان کی بھی تربیت صحیح دین میں لینا, تربیت نہیں دین میں لینا, نہیں پٹھان بھی نہیں میں ہوں, عرب میں نہیں میں ہوں, تربیت دین پہ ہے نا, یہ دین کا کردار ہے اس میں. ہماری فیمل شادی کے بعد کبھی بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بننے اور سننے کا اپنا جو وہ کنسنٹریشن اپنے اسٹور کے لیے کرے. یہ بات تمام میٹیکلی تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ایک بندہ اس کی بھوک ایک روٹی سے مٹتی ہے, ایک کی مٹتی ہے 2 سے, ایک کی 3 سے, ایک کی 4 سے. اسی طرح ایک بندے سے گزارا ایک سے نہیں ہوتا, اس کے اندر ہے, اس کے اندر ابھی بھی خواہشات ہے, وہ کیا کرے اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں. میں کیا کریں آدھی سے دوسری کا. اچھا نبی کے وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, انہوں نے کہا کہ میرے رزق کے اندر تھوڑی سی زیادہ وہ آئی مین فائنینشیل ڈسٹریس, انہوں نے کہا شادی کرو, رزق میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈال دیں گے. میرے نبی کے وسلم کو سننا تھا, اس کو آتا ہے جاتی ہے ادوائز عادت پورے نہیں ہوتے. کتنی ایک فضول اور جہالت پر یہ اپروچ ہے. مطلب اس ساری چیزوں کو اس کو خلاف اور نہیں, زیادہ اس کو اپنانے کے اندر عورتوں سے زیادہ ایسے مردوں کا بھی ہاتھ ہے. ہم مرد ہی جو اپنے آپ کا صحیح پریولیج ہے وہ سمجھاری بات ہے. اس سے مولانا صاحب بھی شامل ہے, وہ علی جو ہے وہ مرزا صاحب. اچھا ایک کرنے کے لیے علی مرزا صاحب کے مطابق اگر ایک شادی سے زیادہ دوسری شادی آپ کوئی دنیا کا کوئی مرد کر ہی نہیں سکتا, وہ اپنی صاف کر ہی نہیں سکتا, نہ بھی اس کو علیحدہ کرتے. وہ تو ایک ہاؤس سب سے اوپر کی وہ ذات ہے. مجھے بتائی زبان جتنے صحابہ کرام تھے, جتنے صحابی تھے, وہ نہیں کرتے, وہی خانوں میں نہیں تھے. میں آپ کو بات بتاؤں تو کیا اگر مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ علماء کرام جب اس طرح کی بات کریں گے تو اس کو کاؤنٹر کون کریں گے؟ دیکھیے علماء ہی کریں کاؤنٹر, کیونکہ میں میجورٹی علماء کی تو ہی ہے. یہ خیر میں اس پہ رائے کسی کو رکھتا نہیں کر سکتا, میں علمی اتنا میں سمجھتا ہوں اسلامی پہ تو نہیں مجھے پتا. ٹھیک ہے, جب اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے جات دی ہے then I don't need an advice from any علماء. مجھے رب نے جو داد دی ختم ہوا, رب نے جات دے دی نا, اینڈ آف دی اسٹوری. سہیل بھائی آپ کا بڑا شکریہ, اللہ آپ نے ٹائم دیا اور بہت خوبصورت باتیں کی. اتنی آپ خوبصورت انسان ہے, اتنی خوبصورت ابھی اور اتنی خوبصورت منظر اور جو آپ نے قیرت سنائی ہے, یہی تمام گفتگو کی سب سے زیادہ حسیب کی آتی ہے, وہ یہی سمجھنے کے لیے ہم آپ کے پاس آنے ہوئے. تھینک یو ویری مچ.